آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ایک بندے نے چکوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی کس طرح گستاخیاں کی، اور جمال ٹون کوٹ عبد الملک والا نیم والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ایک نیم کے درخت سے جاہلانہ توہمانہ قسم کی امیدیں وابستہ کی گئیں۔ یہ اس طرح کے واقعات کسی ایک علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ ایسے ہی واقعات کی ایک لڑی ملک زمان کھوکھر گجراتی بھی ہے۔ اس نے بہت ساری غیر تحقیقی کتب لکھیں۔ آج جس کتاب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت کمبید علیہ السلام المعروف سچا پیر۔ تو میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ملک زمان کھوکھر خود لکھتا ہے کہ یہ جو دربار ہے، مزار ہے، جس کو اس نے نبی کا مزار کہا ہے، بنیادی طور پر ہندوؤں کی مذہبی درگاہ تھی، ہندوؤں کا مذہبی مقام تھا، جس کو اس نے اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ ملک زمان کھوکھر خود لکھتا ہے کہ یہ 2005 میں بھارت گیا، وہاں سے جب واپس آیا ہے تو اس نے یہ والی کتاب لکھی ہے۔ تو اس کتاب میں جا بجا خود لکھتا ہے کہ یہ ہندوؤں کی مذہبی جگہ تھی، ہندو اس کو منو بہوست کہتے تھے۔ منو بہوست کا اگر ہم ترجمہ سادہ سا اردو میں دیکھیں تو بہوست کا مطلب ہے بہت سچا، جیسے ہندو کہتے ہیں نا رام رام ستیہ، یعنی کہ رام رام سچا ہے، اور سکھ کہتے ہیں ست سری اکال، یعنی کہ سچ، ست کا مطلب سچ ہے۔ تو منو بہوست جو لفظ بنتا ہے، بہوست کا مطلب بہت سچا، تو اس نے اسی سانسکرت لفظ کو، ہندو لفظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا، بہوست کو سچا پیر کر دیا۔ پھر آگے بھی میں آپ کو مزید بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح اس نے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ مزید کھلواڑ کیا، کہ ہندوؤں کی جگہ کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کیا، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ اس نے مخصوص نبی کا نام بنا کر پیش کیا۔ اتنی بڑی بے ادبی، گستاخی کہ ایک غیر نبی کو اس نے نبی کہہ دیا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، اور بہار شریعت میں وضاحت کے ساتھ آپ کو مل جائے گا، کسی غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے۔ تو جب ہم کمبید کو نبی مان رہے ہیں جبکہ وہ نبی نہیں، تو ہم کفر کر رہے ہیں، اس لیے ایمان بچانا ضروری ہے۔ ملک زمان کھوکھر خود لکھتا ہے کہ یہاں پہ بڑیلا اور اس کے گرد و نواح میں ہندو اور سکھ کافی تعداد میں تھے، بلکہ ٹانڈا مناور میں تو ہندو اور سکھوں کی بڑی آبادی تھی، اور ہندو بڑی پاور میں تھے، ان کے مذہبی مقامات بھی تھے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ جس جگہ پہ بڑیلا کا دربار ہے ابھی، جس کو منو بہوست یا کمبید اس نے نام دیا ہے، یہاں پہ ہندو اور سکھ باقاعدہ حاضری دیا کرتے تھے، وہ یہاں آیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ان کا مذہبی لیڈر ہے جس کو انہوں نے منو بہوست کا نام دیا ہے۔ تو منو بہوست کے دربار کے اوپر یا مزار کے اوپر ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر مٹی ڈالی، اور اس مٹی ڈالنے کے بعد اس نے ان کو ایک مذہبی جگہ کا نام دیا۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان بننے لگا تو یہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور یہ والی جگہ ویران ہو گئی۔ اس جگہ پہ مسلمانوں کا آنا جانا ختم ہو گیا اور مقامی لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا۔ پھر 1986 میں اس نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا، کام شروع کیا، اور اس نے یہ کوشش کی کہ یہاں پہ مسلمانوں کا آنا جانا ہو، اور اس نے اس کو کمبید کا نام دیا۔ پھر 2005 میں جب یہ بھارت میں گیا ہے اور بھارت سے واپس آیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ بھارت کی جو چالیں ہیں اسلام اور پاکستان کے کتنی خلاف ہیں، تو اس نے وہاں سے آ کر تو اس کو بہوست کو کمبید کا نام دے دیا، اور ہندوؤں کی درگاہ کو مسلمانوں کی درگاہ کہنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ لوگ آنے شروع ہو گئے، اور اس کے مطابق یہ فیض جاری ہو گیا۔ یہ کیسا فیض ہے یار جو اس بندے کو پتہ چلا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، گجرات جو ہے اولیاء کرام کا خطہ ہے، علماء کرام کا خطہ ہے، یہاں پہ تو اتنی زیادہ علمی ادبی شخصیات پیدا ہوئی ہیں کہ کم ہی کسی علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ کسی بھی علمی ادبی شخصیت نے یہاں پہ کسی نبی کا ہونا ثابت نہیں کیا، سوائے اس ملک زمان کھوکھر کے۔ اور ملک زمان کھوکھر پھر خود ہی لکھتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس کے اوپر کتاب نہیں لکھی کہ پاکستان میں کسی نبی کا مزار ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، جب کسی بھی بزرگ نے، ولی نے، کسی بھی عالم نے یہ کتاب نہیں لکھی تو ایک فرد واحد کی لکھی ہوئی کتاب کی کیا اہمیت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کلیئر
کہ جب کسی نے بھی یہاں پہ نبی ہونا ثابت نہیں کیا، تو جب یہ نبی ہونا ثابت کر رہا ہے تو یہ کس طرح خود کفر کر رہا ہے، لوگوں کو کفر کی طرف دعوت دے رہا ہے، کیونکہ غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے۔ مرزائی بھی تو یہی کرتے ہیں نا، وہ غیر نبی کو نبی کہہ رہے ہیں۔ خیر، اب میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں تو یہ آپ کو بات وضاحت کے ساتھ پیش کر دوں کہ یہ جو جگہ ہے جس کا نام بڑی لے میں کمبید کا مزار ہے، یہ کمبید کا جو مزار ہے کسی نبی کا مزار نہیں، یہ ہندوؤں کی درگاہ ہے، ہندوؤں کا عبادت خانہ ہے، اور اس کو کس طرح اسلامی رنگ دیا یہ ملک زمان کھوکر کی سازش ہے۔ لہٰذا اپنا ایمان بچائیں، باقی لوگوں کا ایمان بچائیں، اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش تھی، سازش ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔